बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान महबूब अली सुबज़ई आज के एक नए प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक दरख्वास्त के बाद आज एक अहम केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया है। इस दरख्वास्त में जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया था पार्लियामेंट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्स के हवाले से, जिसमें दो अहम बातें जो है वो शामिल थी। सबसे पहली बात इस कानून में ये शामिल थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जो एक इख्तियार है सोमोटो का, आईन के आर्टिकल 184(3) के तहत, के जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो किसी भी अहम इशू पर जो है वो सोमोटो एक्शन ले सकते हैं और उसके बाद वो बेंच तश्कील दे सकते हैं। तो इसी बात के हवाले से जो कानून साजी की गई थी वो कानून साजी ये थी कि ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के दो दीगर जो सीनियर तरीन जज होंगे, यानी चीफ जस्टिस के अलावा जो दो सीनियर तरीन जज होंगे, ये तमाम 3 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी और फिर इनको ये इख्तियार होगा कि वो किसी भी इशू पर सोमोटो एक्शन ले सकेंगे। इसमें एक अमेंडमेंट भी की गई थी और उसमें ये बताया गया था कि अगर 3 में से 2 जजेस किसी बात पर मुत्तफिक हो तो वो सोमोटो एक्शन जो है वो ले सकेंगे। दूसरी बात जो थी वो इस हवाले से वो ये थी कि इस हवाले से जो अगर सोमोटो के हवाले से किसी भी फरीक के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाए तो फिर ये फ़ैसला किया गया था कि आईन के रूह से या नए कानून के रूह से उसको 1 महीने के अंदर अंदर उस फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील का हक़ भी होगा। तो ये 2 बड़े फ़ैसले जो थे ये किए गए थे और फिर इनिशियली ये कानून जो है इसका मुसव्विदा, इस बिल का मुसव्विदा जो है वो सदर मुमलिकत को भेजा गया था, लेकिन इब्तदाई तौर पर सदर मुमलिकत ने इस मुसव्विदे को वापस भेजा था और सदर मुमलिकत का ये कहना था कि इस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट का एक दोबारा जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया गया, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान शामिल थे और दोबारा इस कानून को मंजूर किया गया और फिर ये कानून जो है, ये बिल जो है, ये दोबारा सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भेजा गया। अब आईन के मुताबिक अगर सदर मुमलिकत दोबारा इस पर दस्तखत नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आइंदा तकरीबन 10 दिन में, यानी 20 अप्रैल तक हर हालत में ये कानून बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये कानून बन जाता तो कुछ सिविल सोसाइटी के अरकान ने और कुछ सहाफ़ियों ने, जिसमें सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम और चौधरी गुलाम हुसैन भी शामिल है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और एक दरख्वास्त दायर की कि ये कानून जो है ये आईन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है, इसलिए इस पर एक बेंच मुकर्रर किया जाए जो कि इस पूरे कानून का जायज़ा ले। गुज़िश्ता रोज़ ये दरख्वास्त दायर की गई थी और हैरानी के बात ये थी कि गुज़िश्ता रोज़ ही इसके हवाले से एक बेंच तश्कील दिया गया और आज उसकी समाअत भी मुकर्रर की गई थी। इस बेंच के हवाले से जहाँ सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के हवाले से जहाँ हुक्मरान जमात को एतराज़ है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुक़न्नना, यानी जॉइंट पार्लियामेंट जो है उसके किसी कानून को किस तरह वो चैलेंज कर सकती है और फिर किस तरह उसको देख सकती है। ज़ाहिर बात है कि आईन में हर इदारे के अपने अपने इख्तियारात मौजूद हैं। जहाँ पार्लियामेंट यानी मुक़न्नना का हक़ ये है, उनका फ़र्ज़ ये है और उनका इख्तियार ये है कि वो किसी भी इशू पर कानून साजी कर सकते हैं। तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो कानून की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और फिर कानून को एक्चुअली उसको लागू भी कर सकती है, मतलब एग्जीक्यूटिव के साथ साथ। लेकिन इस हवाले से जब इस कानून को चैलेंज कर दिया गया और फिर इसमें एक बेंच बनाया गया तो सबसे पहले एतराज़ ये था कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के कवानीन को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो एक बेंच बनाता है और किस तरह उसको मतलब चैलेंज किया जाता है और किस तरह उसकी समाअत होती है। एक तो पहली बात ये थी। दूसरी अहम बात ये थी कि जो बेंच का क़याम अमल में लाया गया है, जो 8 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच कायम किया गया है, तो इस पर भी हुक्मरान जमात के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। हुक्मरान जमात का ये कहना है कि जिन 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया है तो इससे बकौल उनके चीफ जस्टिस जो है वो अपना पावर शो जो है वो करना चाहते हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो 15 जजेस मौजूद है तो 8 जजेस मेरे साथ, इसलिए हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया गया है। ये आज कहना था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जारी बात है कि आज भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज एक मीटिंग भी हुई है वफाकी काबीना की और उसके बाद जो एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो एक इदारा है, एक पार्टी है, उसमें जो 8-10 जो मेन पार्टियां हैं उनके तमाम लोग जो थे उसमें शामिल थे। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी,
پاکستان کے جو دیگر جو اہم پارٹیاں تھے جن کا تعلق بلوچستان سے، کے پی سے اور دیگر علاقوں سے ہے، تو وہ تمام پارٹی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. ایم کیو ایم کی پارٹی بھی موجود تھی اور سب کا ایک ہی موقف تھا کہ یہ جو بینچ بنایا گیا ہے پارلیمنٹ کے قانون کے بعد اور پارلیمنٹ کے بل کے بعد، تو یہ اس بینچ کو وہ مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور ان کے بقول چیف جسٹس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے قانون پر بینچ بنائے، ایک ایسے بل پر بینچ بنائے جو کہ ابھی تک ایکٹ آف پارلیمنٹ میں نہیں بنا ہے. مطلب اس پر ابھی تک صدر مملکت نے دستخط نہیں کی ہے. ابھی انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ جب ایک بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس نے جنم ہی نہیں دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کس طرح قانون سازی کر سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ایک بڑی چپقلش ہے اور آج اس کی باقاعدہ ہیئرنگ بھی ہوئی ہے. لیکن اس وقت جس وقت ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو ابھی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے بلایا ہے، کچھ دیگر فریقین کو بلایا ہے اور یہ کیس جو ہے یہ آئندہ ہفتے تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. وہ کہ آج سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے حامی وکلاء جو ہے انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمرتا بدیال کے حق میں اور عدلیہ کے حق میں. جبکہ اس کے علاوہ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان میں وکلاء کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے یعنی پاکستان بار کونسل، آج انہوں نے پورے پاکستان میں ہڑتال کی کال دی تھی اور پاکستان کے جو چاروں صوبے ہے تمام جو صوبائی بار ہے انہوں نے ہڑتال کی کال دی تھی اور آج پورے ملک میں وکلاء جو ہے وہ ہڑتال بھی کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق لاہور کے کچھ علاقوں میں ہڑتال نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بیشتر پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں جو ہے تمام بارس کی جانب سے آج ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور آج ایک بھرپور ہڑتال ہوئی ہے. کیونکہ وکلاء کا موقف یہ ہے کہ یہ جو قانون بن رہا ہے تو جو سینٹرلائزڈ پاورز ہے صرف چیف جسٹس کے پاس اگر یہ منتقل ہو جائے دیگر سینئر ججز کو بھی، تو اس سے انصاف کا بول بالا ہوگا، اس سے انصاف کو بظاہر کوئی نقصان نہیں ہوگا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سینئر وکیل حامد خان نے خود اس قانون کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان کے وکیل جو ہے انہوں نے بھی اس قانون کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے عدلیہ کی سپریمیسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. صرف یہ اختیارات جو ہے یہ ایک شخصیت سے ٹرانسفر کر کے 2-3 شخصیات کو یہ پاور جو ہے وہ دیے جائیں گے جو کہ آئین کے منافی نہیں ہے، جو کہ بالکل آئین کے مطابق ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اب چیف جسٹس نے جو بینچ بنایا ہے تو چیف جسٹس پر کچھ اعتراضات یہ بھی ہو رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاورز کے حوالے سے کوئی قانون بنا ہے تو ایک ایسا بینچ بنانا جس میں آپ خود بیٹھے ہیں، تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، ایسے بینچ میں خود چیف جسٹس کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. ساتھ میں ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو دیگر ججز ہے جس میں خاص طور پر اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اور مظاہر اکبر نقوی کے صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان پر پہلے سے اعتراضات موجود ہے اور ان کے خلاف مختلف بعض کی جانب سے ریفرنسز بھی دائر کی گئی ہے، تو ان کو بھی اس بینچ کا حصہ کسی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا. اس قانون کے مطابق، اس بل کے مطابق جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف سوموٹو کے حوالے سے 3 سینئر ترین ججز کے پاس یہ اختیار ہوگا، بلکہ جو اپیل کا حق جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے کہ وہ دیا جائے گا متاثرہ فریق کو. تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ جو بینیفیشری ہوں گے وہ نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں بھی ایک سوموٹو کے لینی کے بعد جو ہے ان کے خلاف فیصلے آئے تھے اور اس کے بعد ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپیل کر سکے. تو اس قانون کے بعد ان دونوں کو بھی یہ اختیار ملے گا، ان دونوں کو بھی یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپیل کر سکیں گے. ناظرین، اس کے علاوہ ایک اچھی خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ اکثر ہم آخر میں شیئر کرتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر اور سینئر رہنما فواد چودھری کا ایک بیان آیا ہے اور فواد چودھری نے ایک دفعہ پھر حکومت کو یہ آفر کی ہے مذاکرات کی. اور فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ ہم آئین میں ترمیم کے لیے بھی تیار ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے اور موجودہ اس وقت جو ملک میں ایک قانون کی صورتحال ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، جو اکنامک بدحالی کی صورتحال ہے، جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، تو اس پر ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. اور یقیناً اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں جانب اس وقت جو درجہ حرارت انتہا تک پہنچ گیا ہے تو اس درجہ حرارت میں بھی کچھ کمی آئے گی. تو ظاہری بات ہے کہ حکومت کی جانب سے ابھی اس کا ریپلائی نہیں آیا ہے، لیکن آج جو پی ڈی ایم کے مختلف جماعتوں کا آج ایک اجلاس ہوا ہے اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کی صدارت جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت بھی بالکل آفینسو پوزیشن پر ہے، بالکل ڈیفینسو پوزیشن پر نہیں ہے. اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ
عدالت کے اس ایکشن کا جو ہے وہ بھرپور جواب دے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ عدلیہ کو پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس دفعہ عدلیہ جو ہے وہ پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت کرتی ہے تو اس کو پارلیمان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس سے پارلیمان کی بالادستی متاثر ہوگی، جس پر کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو دونوں اس وقت جو ملک کے سب سے بڑے ادارے ہیں، یعنی پارلیمان جو کہ سورن ادارہ ہے پورے ملک میں اور سب سے زیادہ سپریم ادارہ اس ملک میں جس کو تصور کیا جاتا ہے، تو اب پارلیمان اور عدلیہ جو ہے بالکل آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن وہی بات کہ جب تک فریقین آپس میں بیٹھیں گے، اس مسئلے کا حل نکالیں گے، تو اس میں ہم سب کی بہتری ہے اور پاکستان کی بھی بہتری ہے۔ ورنہ اگر صورتحال یوں رہی تو جس طرح ہمیں ذرائع سے خبر مل رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر عدلیہ کی جانب سے جو ایک ایکشن لیا گیا ہے اگر اس کو نہ روکا گیا تو حکومت کی جانب سے جوابی وار کا بھی اس پر باتیں ہو رہی ہے، اور حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے جو 3-4 ججز ہیں ان کے خلاف باقاعدہ ریفرنس بھی دائر کیا جائے گا۔ تو صورتحال نارمل نہیں ہے، وہ کلابی تقسیم ہے، دیگر سیاسی پارٹیوں کا موقف بھی مختلف ہے، لیکن آخر بات وہی ہے کہ فریقین کو آپس میں بیٹھنا ہوگا اور ان تمام مسائل کا حل نکالنا پڑے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی صبح کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔